خدا کا انکار نہیں کر سکتا. جہالت خدا کا انکار کرتی ہے، علم کے نام پر جہالت پھیلائی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوگا دجال. ہاں، اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پاس کچھ طاقتیں ہوں گی، اور وہ طاقتیں کیسی ہوں گی؟ اس زمانے میں ایک طرف جہالت کے علم کے نام پر، سائنس کے نام پر انسانوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھایا جا رہا ہے کہ علم خدا کا انکار کرتا ہے، اور دوسری طرف علم کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے؟ توانائی کو یکجا کر کے، کرنٹ کو یکجا کر کے، بہت بڑی مقدار میں یکجا کر کے اس کے تجربے کیے جا رہے ہیں، جو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے فضا میں لے جا کر کے کسی ملک میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہاں اچانک سیلاب آ جائے گا، وہاں اچانک طوفان آ جائے گا، وہاں اچانک زلزلہ برپا ہو جائے گا. اور امریکہ میں اس کا باقاعدہ سینٹر بنا ہوا ہے جہاں توانائیوں کو اس طرح یکجا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو دنیا کے مختلف ملکوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے. اور چند سال پہلے ہمارے ہندوستان میں اور قریب کے ممالک میں جو زبردست طوفان آیا تھا، جو سونامی آیا تھا، اس کے بارے میں بہت سارے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی تجربے کا نتیجہ تھا. زلزلے پیدا کیے جاتے ہیں، طوفان پیدا کیے جاتے ہیں، نئی نئی بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں. وہ انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہمارا کہنا مانو گے تو ہم تم کو زندہ رکھیں گے، ہمارا کہنا مانو گے تو ہم تمہیں جینے کا حق دیں گے، اور ہمارا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارے لیے موت مقدر ہوگی، تمہارے لیے مصیبتیں ہوں گی، تم ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایک طرف تو وہ ساری کوششیں ہو رہی، اور دوسری طرف اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دجال کی شکل صورت سے مانوس کیا جائے لوگوں کو. بڑی عجیب بات ہے، اس کی شکل صورت سے مانوس کرنے کی کوششیں ہو رہی. آپ کو حیرت ہوگی، میں بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، اور وقت سے پہلے بہت زیادہ تفصیلات کا عرض کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا. اللہ کیا جو مقدر ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا، میں تو چند اشارے کروں گا. اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کی فکر کریں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ نہ ایسا ہے کہ ہمارے جان لینے سے یہ واقعات ٹل جائیں گے، اور نہ ایسا ہے کہ ہمارے نہ جاننے سے یہ واقعات نہ ہوں گے. ہو کے رہیں گے، وہ تو اللہ نے مقدر کیا ہے، وہ تو ہو کے رہیں گے. لیکن جتنا جاننا ضروری ہے اتنا ہم جانیں، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اور ایک آنکھ والا کانا کہا جاتا ہے نا، ایک آنکھ والا عیبدار سمجھا جاتا ہے. پوری دنیا میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک آنکھ والے کو کانا کہنے کے بجائے دو آنکھ والے کو لوگ مایوس سمجھنے لگے نا. دو آنکھ والوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، طاقت تو ایک آنکھ کے پاس ہے. آپ $1 کا نوٹ اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں پیچھے ایک دجالی نشان ہوگا تکون کی شکل میں. یہ تکون جو ہے یہ خصوصی دجالی نشان ہے. اور آپ کو پتہ ہے دجال کی آمد کے لیے جس حکومت میں انتظار ہو رہا ہے، اسرائیل کا جھنڈا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس جھنڈے میں بیچوں بیچ میں ایک ستارہ بنا ہوا ہے. یہ ستارہ کیا ہے پتا ہے؟ یہ 2 تکون ہیں جو ایک ساتھ جمع کیے گئے ہیں، ایک نیچے سے ایک اوپر سے، اس لیے اس میں 6 کونے بنتے. وہ کہتے ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ستارہ ہے. یہ حضرت داؤد کا ستارہ نہیں ہے، یہ دجال کے 2 تکون ہیں جن کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے. یہ تکون دجال کی خاص نشانی ہے. اور بعض محققین کا جو یہ خیال ہے کہ دنیا میں اصل میں ایک تکون ہے جس کو برمودا مثلث کہتے ہیں، اس تکون میں دجال کا قیام ہے، اس تکون میں دجال کا وجود ہے، وہاں اس کی موجودگی ہے، اور وہاں اس نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے. اس وجہ سے تکون کو اس نے اپنا خاص نشانہ بنایا ہوا ہے. آپ $1 کا نوٹ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں آپ کو ایک تکون ملے گا جس کا اوپر کا حصہ کٹا ہوگا، اور اس کے بیچ میں ایک آنکھ نظر آئے گی جس سے روشنی کی لہریں پھوٹ رہی ہوں گی. اور انسانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایک آنکھ بڑی طاقتور چیز ہے. بہت سی جگہوں پر آپ کو ایک آنکھ نظر آ جائے گی. بعض ملکوں کے پولیس کے خصوصی نشان میں آپ کو ایک آنکھ نظر آئے گی. میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ غور کریں گے، ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. بعض ایسے ممالک
جنہوں نے اپنے اوپر بڑے موٹے موٹے پردے ڈالے ہوئے تھے لیکن اب ضرورت نہیں محسوس کر رہے وہ ان پردوں کی، اس وجہ سے انہوں نے پردے ہٹا دیے اور یوں کہا کہ اب تک ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے، جس کو دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ بڑی دین کی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ تو سب ہم اپنے آقاؤں کے حکم پہ کر رہے تھے، اب چونکہ ان کے احکام بدل گئے اس لیے ہم نے دوسری کارروائیاں شروع کر دی۔ ان کے یہاں آپ پولیس کے نشان کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک آنکھ جھانکتی ہوئی نظر آئے گی، جگہ جگہ آپ کو ایک آنکھ نظر آئے گی۔ دنیا میں مختلف جگہوں پر تاج کا استعمال آپ کو بہت کثرت سے نظر آئے گا، یہاں تاج بنا ہوا، یہاں تاج بنا ہوا، یہاں تاج بنا ہوا۔ اس زمانے میں تو کوئی بادشاہ بھی تاج نہیں پہنتا، اس زمانے میں تو کوئی ملکہ بھی نہیں جو تاج پہنے، لیکن تاج کا اتنا استعمال کیوں؟ اس لیے کہ دجال جو ہوگا وہ سر میں تاج پہنے گا، اس سے مانوس کرنے کے لیے وہ تاج دکھایا جاتا ہے، اس سے مانوس کرنے کے لیے اس کی ایک آنکھ کو برابر ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس زمانے کے جو فیشن ہے نا، مسالے لگا لگا کر کے، کیمیکل لگا لگا کر کے بالوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ مجھے بات کریں، نوجوان بیچارے ہمارے وہ سمجھتے ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، طرح طرح بیچ میں بال کھڑے کیے جاتے ہیں، ادھر بال کھڑے ہوئے، ادھر سے کاٹا جاتا ہے، ادھر سے کاٹا جاتا ہے، بیچ میں بال کھڑے کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جو کسی زمانے میں عیب سمجھا جاتا تھا، جو کسی زمانے میں بدنمائی کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں اس کو فیشن بنایا گیا ہے، اس زمانے میں اس کو خوبصورتی کی نشانی بتایا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دجال سے مانوس کرنے کے لیے ہے، تاکہ جب دجال آئے تو لوگ اس کو بدنما نہ سمجھے، لوگ اس کو برا نہ سمجھے، اس کو پہلے سے ذہن قبول کر چکے ہوں۔ ایک طرف تو یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ان طاقتوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا مقابلہ کون لوگ کریں گے۔ انہیں پتہ ہے عیسائیوں کو تو ہم پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، یہودی تو ہمارے ہے ہی، باقی دوسروں سے بھی کوئی خطرہ نہیں۔ اور عجیب بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے سلسلے میں یہ اطلاع دی ہے کہ ان فتنوں کا اصل مرکز عراق، شام، سعودی عرب، عمان، فلسطین، وہ علاقہ جہاں آج اسرائیل واقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتلایا ہے کہ ان فتنوں کا اصل مرکز یہ علاقہ ہوگا۔ اس وجہ سے جھوٹے مسیح اور جھوٹے مہدی بھی وہاں پیدا ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، یہ یہاں کیوں پیدا ہو رہے ہیں مسلسل؟ کاش کی اس بات کو ذرا گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے، اور شاید میں نے اس نقطے پر آج سے پہلے کبھی گفتگو نہیں کی، لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ وہاں والوں سے وہ لوگ مطمئن ہو چکے ہیں، اب ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ بات پورے طور پر سمجھی جائے، وہاں والوں سے وہ بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ اب ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہاں کے حکمراں خود ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمارے آقا جو اشارہ کر دیں، جو حکم دے دیں، ہمیں تو وہی پورا کرنا ہے۔ وہ کہہ دیں کہ سجدے میں چلے جاؤ تو ہم سجدے میں چلے جائیں گے، وہ کہہ دیں کہ نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھنے لگیں گے، وہ کہہ دیں کہ قحبہ خانہ کھولو، وہ اگر کہہ دیں کہ جوئے کا اڈا کھولو تو ہم جوئے کا اڈا کھولنے کو تیار ہو جائیں گے، وہ کہہ دیں کہ حرم میں کھڑے ہو جاؤ نیت باندھ کے تو ہم نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہہ دیں کہ اب تھیٹر کھولو تو ہم تھیٹر کھولیں گے، وہ کہیں کہ عورتوں کو آبا پہنا دو تو ہم آبا پہنا دیں گے، وہ کہیں ننگا کر دو تو ہم ننگا کر دیں گے۔ وہاں کے حکمرانوں سے تو اب ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ خطرہ ان سے ہے جو ابھی بھی اپنے علماء کی بات مانتے ہیں، اور وہ علماء جو اپنے بڑوں سے لگے لپٹے ہوئے ہیں، جن کے اندر آزادی نہیں آئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کی ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک نوجوان عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے خوب خوب کام لے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ ان کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔
ایک مرتبہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں مختلف لوگ تھے، کچھ RSS والے بھی تھے، اور سردی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ شیروانی پہنی ہوئی تھی اور ذرا اونچی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو وہ جو لوگ تھے وہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے یا کس طبقے سے. تو ایک صاحب مختلف طبقات کا نام لے کر کہنے لگے فلاں 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 تو سب ہماری بات مان چکے ہیں، بس ایک ہی طبقہ بچا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آپ لوگ ہیں. میں بہت کھل کر نہیں کہوں گا، ایک ہی طبقہ بچا ہے، وہ کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے. مان لیں تو خیریت ہے، ورنہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہی علاقے میں، ہمارے ملک میں یہ سارے فتنے کیوں برپا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وہاں سے بالکل مطمئن ہیں، اب ان لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، اب ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو تو ہم رات میں 12 بجے کہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو یہ فوراً دلائل مہیا کرنا شروع کر دیں گے. ہاں صاحب اتنے دلائل ہیں، دیکھیے دھوپ لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، یہ دیکھو میرا ہاتھ جلا جا رہا ہے، میرے کھجلی ہو رہی ہے، یہ تکلیف ہو رہی، اور یہ سب اندھے ہو گئے دنیا والے جن کو دھوپ نہیں نظر آ رہی، ہمیں تو صاحب نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد اگر اچانک وہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں ابھی نہیں نکلا ہے، ہم نے تو یوں ہی کہا اچھا نہیں نکلا، ہاں ٹھیک ہے نہیں نکلا. یہ ہے اس زمانے میں اس علاقے کے حکمرانوں کا حال. لیکن یہ بات بھی کوئی اتفاقی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اطلاع دی ہوئی ہے کہ وہاں یہی حالات ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ برے حالات ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اطلاع دی ہے. یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ جو دجالیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ جو جھوٹے مہدی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جھوٹے مسیح کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور دین کو کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور جو لوگ جھوٹوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب سچا آئے گا تو اللہ انہیں کو اس کا مددگار بنائیں گے اور معاون بنائیں گے اور اس کی بات ماننے والا بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ملک کا، آپ کے علاقے کا نام لے کر کے بتلایا.